دیکھیں شاذم بھائی، میرے پاس پورا پلان تیار ہے، بس آپ کی ایک ہاں کی دیر ہے، اس نے شاذم کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کس لیے پلان تیار کیے بیٹھی ہو تم؟ شاذم نے دونوں بازو سینے پر باندھتے گھور کر اسے دیکھا۔ ارے آپ کے بھاگ جانے کا، اور کس کا؟ اس نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ سیریسلی ہانیہ، تم چاہتی ہو میں بھاگ جاؤں؟ شاذم نے شوق میں آتے ہوئے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ جی بالکل، آپ بھاگیں گے تو ہی تو میں اس شادی سے بچ پاؤں گی، ہانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ کل دوپہر میں ان دونوں کا نکاح تھا اور آج کھڑی وہ اسے بھاگ جانے کے پلان بتا رہی تھی۔ اور تم کیوں بچنا چاہتی ہو اس شادی سے؟ شاذم نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سمپل سی بات ہے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن سب گھر والے میری شادی کروا کر ہی سکون کی سانس لینا چاہتے ہیں، پر میں اس شادی سے بچنے کے لیے پلان ڈھونڈ رہی تھی، پھر مجھے بھاگ جانے کا خیال آیا۔ وہ بول رہی تھی جب شاذم کی سرد نظروں پر چاش نے ہاتھ اٹھاتے شاذم کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ لیکن اپنے بھاگ جانے کا نہیں، کیونکہ اگر میں بھاگوں گی تو سب باتیں بنائیں گے، اور میں لڑکی ہوں تو میرے ماما بابا کی عزت پر بات آ سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے بھاگ جانے کے پلان تیار کیا ہے۔ آپ بھاگ جائیں گے تو وجہ مل جائے گی کہ دلہا غائب ہے، اور جب دلہا غائب ہوا تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا تو شادی بھی رک جائے گی، اس لیے آپ ہاں کر دیں۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے گہری سانس بھرتے ہوئے شاذم کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ساتھ ہی امید بھی باندھی تھی کہ وہ واقعی ہاں کر دے گا۔ تو تمہارے خیال سے تم بھاگ جاؤ گی تو تمہارے والدین کی عزت پر بات آئے گی، اور اگر میں بھاگوں گا تو کیا میری عزت پر بات نہیں آئے گی؟ کم عقل لڑکی، اس کی کن پٹی پر انگلی بجاتے وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ ارے آپ تو لڑکے ہیں، کوئی بھی بہانہ بنا کر چھوٹ جائیں گے، لیکن میں یہ نہیں کر پاؤں گی، پلیز ہاں کر دیں، پلیز شاذم بھائی پلیز۔ وہ منت کر رہی تھی، بس ہاتھ جوڑنے کی ہی کمی رہ گئی تھی۔ شاذم نے سر تپیر تک اس کو ایسے گھورا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، جبکہ وہ اس کے یوں گھورنے پر سٹ پٹاتی ہوئی اپنی آنکھیں یہاں وہاں گھمانے لگی۔ سب سے پہلے تو تم مجھے بھائی کہنا بند کرو، اور دوسری بات میں کہنے جا رہا، مجھ سے شادی نہ کرنا تمہارا مسئلہ ہے تو اپنے طریقے سے حل کرو۔ وہ لب بھینچے جانے کتنے ضبط کے ساتھ یہ الفاظ بول رہا تھا۔ ہاں شاذم بھائی، آپ اپنی معصوم سی کزن کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ ماما کو کہا تھا میں نے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے جوتا اتار لیا تھا۔ اگر میں نے یہ بات دوبارہ کی تو وہ میری کمر سینک دیں گی، اس لیے مجھ میں دوبارہ ہمت نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی، اور میں آپ کے پاس مدد مانگنے آ گئی۔ اب آپ مجھے یوں انکار کریں گے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بے بسی کی تصویر بنتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جب شاذم کے فون پر کال آنے لگی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے ہانیہ، فون واپس کرو۔ وہ سخت لہجے میں بولتا 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ بالکل بھی نہیں کروں گی، جب تک آپ ہاں نہیں کہیں گے میں آپ کا فون بالکل واپس نہیں کرنے والی۔ ہانیہ نے اسے وارن کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیتی، اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لہرایا۔ شاذم تیزی سے اس کی طرف لپکا تاکہ اس کے ہاتھ سے اپنا فون کھینچ سکے۔ نہیں شاذم بھائی، میں نہیں دوں گی۔ وہ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر تیزی سے بھاگ کر بیڈ پر چڑھتی ہوئی بولی۔ موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس کی بہت اہم بزنس کال تھی جس کو وہ مس نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ موبائل واپس کرو۔ وہ بیڈ کے قریب ہی زمین پر کھڑا نرمی سے بولا، شاید وہ اس طرح مان جائے۔ پہلے آپ ہاں کریں، کہیں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اس نے فون اونچا کرتے ہوئے کہا تو شاذم کو مجبوراً ہار ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، اب میرا فون واپس کرو۔ وہ گہری سانس بھرتا چبا چبا کر بولا تھا۔ ہائے اللہ، شکر ہے تیرا میرے مولا، تھینک یو شاذم بھائی، یہ لے اپنا فون۔ اب یاد رکھیے گا آپ نے وعدہ کیا، اور کل وعدے کے مطابق آپ نکاح کے وقت پر گھر سے بھاگ جائیں گے۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہی جھک کر اس کی طرف موبائل بڑھاتی ہوئی ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ اس کے جھکنے پر سارا وزن ایک ہی پاؤں کی طرف انگلیوں پر آ چکا تھا، جس پر وہ ڈس بیلنس ہوتی گرنے لگی کہ شاذم تیزی سے اس کے قریب ہوا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک دم سے گھوما تھا کہ اب وہ اس پر وزن ڈالے اس کے کندھے پر لٹک گئی۔
جس وجہ سے شاذم کا بیلنس بگڑ گیا اور دونوں ہی بیڈ پر ڈھیر ہوئے۔ اس طرح کہ شاذم نیچے تھا اور ہانیہ اس کے اوپر۔ ہانیہ کے بال دونوں پر سایہ کر کے تھے۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھو گئے تھے۔ دونوں کے ہی دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ہانیہ گھبراتی ہوئی اٹھنے لگی، لیکن شاذم کے ہاتھ کمر پر ہونے کی وجہ سے وہ واپس اس پر آن گری کہ دونوں کے لبوں میں ہوا بھر فاصلہ آن ٹھہرا۔ شاذم اس کی سانسوں کی مہک پاتا بے اختیار ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا اس کو ہوش آیا۔ وہ پلک جھپکتے کروٹ بدلتے ہانیہ کو بیڈ پر ڈالتا، خود بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا، رخ موڑ گیا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے امڑ آنے والے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ہانیہ تو ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں لوٹی تھی۔ وہ ویسے ہی لیٹی شاذم کی پشت کو گھور رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ مڑ کر سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اٹھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیچھے شاذم سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈھیلتا اپنے منہ سے لگا گیا۔ اس لڑکی کی ذرا سی قربت شاذم کے ہوش گنوانے کا کام کر گئی تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں مگن تھا، جبکہ ہانیہ کو تیار کرنے کے لیے آسیہ بیگم نے بیوٹیشین کو ہی گھر بلوا لیا۔ وہ اپنے پلان کے مطابق خاموشی سے بنا واویلا کیے تیار ہو رہی تھی، تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ راضی ہے، اور دل ہی دل میں وہ شاذم کے بھاگ جانے کی دعائیں بھی کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی نکاح کی تقریب کے لیے کیے گئے سب انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اب چیزوں کو خود ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے قریب کھڑی سب ملازمائیں کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی شیلف کے پاس باکس اٹھانے کے لیے آگے کو جھکی جب اسے اپنے پیٹ کے گرد کچھ محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے گردن جھکاتے ہوئے دیکھا، جہاں لپٹا مردانہ ہاتھ دیکھتے وہ شوق سے پلٹی۔ وہ دبی آواز میں پرجوش سی چیخی، جبکہ وہ تیزی سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کے تمام الفاظ چن گیا۔ اس نے بھی بے خود ہوتے ہوئے اپنے دونوں بازو اشب کی گردن کے گرد ریپ کیے۔ وہ ایک بہت ہی اہم بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر تھا، جبکہ اس کے جانے پر داریہ بے حد افسردہ تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ نکاح کے وقت ہی پہنچ پائے گا، اس سے پہلے نہیں، لیکن اس کو اس کے بتائے گئے وقت سے پہلے اپنے سامنے دیکھتے وہ بے حد خوش تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی دوری برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ بزنس ٹرپ پر جاتے وقت بھی اشرف دھاریہ اور دارم کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا۔ آپ تو لیٹ آنے والے تھے، اس کے سینے پر سر ٹکائے شکوہ کن لہجے میں بولی۔ میں جانتا تھا میری جان مجھے مس کر رہی ہوگی، اس لیے سارا کام وقت سے پہلے نپٹا کر بندہ ناچیز اپنی کیوٹ سی وائفی کے سامنے حاضر ہے۔ اور پھر میرے لاڈلے بھائی کا نکاح ہے آج، بھلا میں ہی اس کے نکاح کی تیاریوں میں حصہ نہیں لوں گا تو کون کرے گا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے آئی برو چکا کر بولتے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اشرف پیچھے ہٹے، آپ کو دیکھ کر میں تو بھول ہی گئی کہ میں کیا کر رہی تھی۔ دھاریہ اس کو جنونی ہوتے دیکھ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی خفگی سے بولی، اچھی بات ہے، میرے علاوہ تمہیں اور کوئی یاد بھی نہیں رہنا چاہیے، مسز اشب ہمدانی۔ اشب اس کے گال پر دانت گاڑتے محبت سے بولا، یہ نہ کیا کریں، اور یہ سب ملازمائیں کہاں گئی؟ ہم کچن میں کھڑے ہیں، وہ خفگی سے اپنا گال سہلاتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کچن کو مکمل خالی دیکھتے اس کا دروازہ اندر سے لاک دیکھتے حیرت سے اشب کی طرف دیکھا۔ ملازمین کا پوچھتے اسے ہوش دلایا تھا، تو چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں، دیر کس بات کی ہے؟ اشب نے اس کا ہاتھ ہٹاتے واپس اس کی گال پر اپنا عمل دہراتے ہوئے خمار آلود آواز میں کہا، اشب آپ کے لاڈلے بھائی کا نکاح ہے، ہوش کریں، سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ کچن کا دروازہ کھولیں اور مجھے جانے دیں، 100 کام ہے مجھے، سارا مومانی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ وہ گھور کر اشب کو دیکھتے ہوئے اس کے ہی الفاظ یاد دلاتی گھبرائی سی اپنی بات پوری کرنے لگی۔ یار موم نہیں ڈھونڈ رہی تمہیں، میں انہیں دارم کے ساتھ بزی کر کے آیا، تم چلو میرے ساتھ، اشب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ داریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی، جبکہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے پر باہر کھڑی ملازماؤں کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ بری طرح سرخ پڑی تھی۔ وہیں اشب بے نیاز سا اس کا ہاتھ پکڑے اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اصفر ہمدانی اور شبیر ہمدانی دونوں بھائی
ایک ہی ساتھ ایک ہی چھت تلے رہتے تھے۔ اصفر ہمدانی جن کی شادی سارہ ہمدانی سے ہوئی، ان کے 2 بیٹے، بڑا اشب ہمدانی اور چھوٹا بیٹا شازم ہمدانی تھی۔ وہیں شبیر ہمدانی جن کی شادی آسیہ بیگم سے ہوئی، ان کی اکلوتی بیٹی ہانیہ ہمدانی تھی۔ اشب نے اپنی پسند سے اپنی پھوپھو کی بیٹی داریہ سے شادی کی۔ وہیں شازم کا رشتہ بچپن سے ہی ہانیہ کے ساتھ طے تھا، جس سے ہانیہ بے خبر تھی، لیکن شازم جانتا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ ہانیہ سے محبت بھی کرتا تھا۔ وہیں ہانیہ کو جب اس بات کی خبر لگی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی 18 سال کی عمر میں ہی، وہ بھی شازم کے ساتھ، تو وہ آسیہ بیگم کے سامنے انکار کر گئی، جس کے بعد انہوں نے اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا کہ اسے شازم کی مدد لینی پڑی۔ اس وقت بھی وہ دلہن کے روپ میں مکمل سج دھج کر بیٹھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ وہ پہلی ایسی دلہن تھی جو خود ہی دلہن بنی بیٹھی اپنے ہی دلہے کی شادی چھوڑ کر بھاگ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور شاید اس کی یہ دعائیں کامیاب بھی ہو چکی تھی، کیونکہ اسے باہر سے آ کر اس کی ایک کزن نے بتایا تھا کہ شازم بھائی نہیں مل رہے۔ اشب، شازم کو فون ملاؤ، کہاں غائب ہو گیا؟ نکاح کا وقت سر پر ہے اور اس کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اصفر صاحب دبی دبی آواز میں اشب پر گرجے، جی بابا جان میں کر رہا ہوں۔ وہ دونوں جب تیار ہو کر نیچے آئے تو وہاں اصفر صاحب اور شبیر صاحب کو پریشان دیکھتے ان کے قریب ہی آ رکے۔ اشب کے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ لوگ کب سے شازم کو ڈھونڈ رہے ہیں، جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے اصفر صاحب کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات سب مہمانوں میں پھیل گئی کہ دلہا غائب ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم اور سارہ بیگم بھی پریشان سی کھڑی تھی، وہیں داریہ اپنے 1 سالہ بیٹے دارم کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی، جو جانے کیوں رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ واہ شازم بھائی کتنے اچھے ہیں، اپنے وعدے کا پاس رکھ لیا انہوں نے، غائب ہو گئے، چلو شکر ہے، اب میں سکون سے اپنی پڑھائی پوری کر سکوں گی۔ ایک بار میں اپنا بوتیک کھولوں، پھر چاہے جب مرضی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شازم کے غائب ہونے کی پکی خبر ملنے پر دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی اس کے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ خود میں ہی مگن اپنے آنے والا پلان کر رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے شازم کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے جب سارہ بیگم کی نظر انٹرنس کی طرف اٹھی تھی۔ یا اللہ، سامنے کا منظر دیکھتے ان کا ہاتھ دل پر پڑا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں جب باقی سب نے دیکھا تو تقریباً سب کی حالت ان جیسی تھی۔ وہ سب بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ شازم میرا بچہ، اتنا سارا خون، یہ کیسے تمہیں چوٹیں لگی؟ یا اللہ کہاں تھی تم؟ کیسی نحوس لڑکی ہے، ابھی تک میرے بیٹے کی زندگی میں آئی نہیں اور میرے بیٹے کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ سارہ بیگم روتی ہوئی شازم کی خون آلود شرٹ دیکھتی پریشانی سے ہانیہ کو کوسنے لگی۔ شبیر ہمدانی اور آسیہ بیگم خاموشی سے ان کو دیکھنے لگے۔ اگر شازم کو چوٹ لگی تھی تو اس میں ان کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ ریلیکس مام، کچھ نہیں ہوا مجھے، یہ خون میرا نہیں ہے، اور رہی بات ہانیہ کی تو اس کی وجہ سے بچ پایا ہوں میں، آپ کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ شازم نے ان کی بات سنتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی، وہیں اس کی بات سن کر شبیر ہمدانی پرسکون ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہی تھی۔ وہ سارہ بیگم کے مزاج سے واقف تھے تو وہیں شازم کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ وہ خود سے جڑے لوگوں کا مقام واضح کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ پھر خون کس کا ہے شازم، اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اشب نے کب سے اپنے دل میں پنپتا سوال پوچھا۔ بھائی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو اٹینڈ کرنا ضروری تھا، وہی اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ واپسی پر ٹریفک کافی زیادہ تھی اور مجھے ہانیہ کے لیے گفٹ لینا تھا۔ میں نے جیسی گاڑی پارکنگ میں لگائی اس وقت ایک ٹرک وہاں سے تیز رفتار میں گزرتا، آگے والی گاڑی کو کچلتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسی گاڑی والے آدمی کا خون ہے، اسی کو ہاسپٹل لے جاتے، وہاں کی فارمیلٹیز پوری کرتے اتنا وقت لگ گیا مجھے۔ بس کچھ ہی لمحوں کا فرق تھا، اگر میں 1 سیکنڈ بھی لیٹ کرتا تو شاید آپ لوگوں کو میرے مرنے کی خبر آتی۔ وہ سنجیدہ سا بولا، آج ہوا حادثہ ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہو، اصفر صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہیں اس کی آخری بات پر سب ہی تڑپ اٹھے تھے۔ تم ہمیں کال کر کے بتا بھی سکتے تھے، اشب نے اسے گھور کر کہا۔
میرا موبائل تو شاید آفس میں ہی رہ گیا تھا، شاذم نے اس کے ڈانٹنے پر منہ بنا کر کہا۔ آسیہ بیگم اور سارا بیگم نم نگاہوں سے ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوا، مجھے بالکل صحیح سلامت کھڑا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پریشان نہ ہو لیڈیز۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے باری باری ان کے سروں پر بوسہ دیتا وہ ہنس کر بولا، ہاں آ رہا ہے نظر، میرے بچے کو نظر ہی لگ گئی ہے کسی کی۔ سارا بیگم اس کی گال پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، بس کریں بیگم، اسے جانے دیں، تم فریش ہو کر چینج کر کے آ جاؤ، نکاح شروع کرتے ہیں۔ اسور صاحب نے سنجیدگی سے پہلے سارا بیگم کو مخاطب کیا، پھر شاذم کو۔ سارا بیگم کے الگ ہونے پر شاذم بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس کی نظر بے ساختہ ہانیہ کے کمرے کی طرف اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک محظوظ کن سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا یہ سن کر کہ شاذم کہیں نہیں گیا، اور ان دونوں کا آج نکاح اور ساتھ میں رخصتی بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فریش سا نیچے لاؤنج میں آیا تو سارا بیگم نے سب سے پہلے اس کی نظر اتاری۔ مہمان جو پہلے اس کے نہ آنے پر تبصرے جھاڑ رہے تھے، اب خاموشی سے اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھ رہے تھے جو ہنستے ہوئے اشب کی کسی بات کا جواب دیتا دارم کو گدگدی کرتے ساتھ اسے بھی ہنسا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ شاذم حمدانی ولد اسفر حمدانی، آپ کا نکاح ہانیہ حمدانی ولد شبیر حمدانی سے بما حق مہر 20 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پورے ہال میں گونجے تھے۔ شاذم کو ہانیہ کی کل والی تمام باتیں یاد آئیں اور وہ آخری لمحات جب خود پر اس نے بمشکل کنٹرول کیا، وہ سر جھٹکتے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ قبول ہے، اس کی سنجیدہ سی آواز گونجی۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے مزید 2 بار پوچھنے پر اس نے وہی جواب دہرایا۔ اس کے نکاح قبول کرنے کے بعد اشرف شبیر حمدانی اور اسفر حمدانی مولوی صاحب کو ساتھ لیتے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ارے یہ کیا، ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو لڑکیوں، آپ لوگوں نے اسے دوپٹہ نہیں اڑایا؟ آسیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اشرف لوگوں سے پہلے ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ہانیہ جو خود کی ہی سوچ میں گم دل ہی دل میں خوشی منا رہی تھی، آسیہ بیگم کی بات پر حیرت سے آنکھیں بڑی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب موم؟ اس نے خود پر اڑایا ہوا پلو اٹھاتے ہوئے حیرت کی تذبذب سے پوچھا۔ نکاح ہونے لگا بیٹا تمہارا؟ مولوی صاحب اور تمہارے بابا جان، تایا جان، اشب آ رہے ہیں؟ آسیہ بیگم نے اس کے گھونگھٹ اٹھانے پر ضبط کے گھونٹ پیتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ وہ اس کی دلہن ہونے کا لحاظ کرتی خاموش رہ گئی، ورنہ غصہ اتنا آیا تھا کہ ابھی اسے 2-4 جھڑ دیتی۔ کیا؟ وہ شوق سے کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا نکاح؟ پر شاذم بھائی تو ہے نہیں، کس سے ہو رہا ہے نکاح؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ شاذم سے ہی ہو رہا ہے ہانیہ، چپ چاپ بیٹھو، تمہارے بابا لوگ آ چکے ہیں۔ آسیہ بیگم نے کھینچ کر اسے بٹھاتے واپس اس کا گھونگھٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اس کا مطلب وہ نہیں بھاگے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے ہڑبڑائی۔ کیا آل فال بول رہی ہو ہانیہ؟ آسیہ بیگم نے اسے گھورا تو وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی، ورنہ ممکن تھا کہ اب اس کو لگ جاتی۔ اتنے میں اشب، اسفر حمدانی اور بشیر حمدانی تینوں ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی مولوی صاحب تھے۔ بشیر حمدانی نے آگے بڑھتے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے حصار میں لیا۔ ہانیہ حمدانی ولد شبیر حمدانی، آپ کا نکاح شاذم حمدانی ولد اسفر حمدانی کے ساتھ بما حق پہر 20 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گھونگھٹ میں ہی اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگی، جنہوں نے اس کے دوپٹے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اسے حوصلہ دلایا۔ قبول ہے، اس کے حق سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ باقی کے 2 بار بھی ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے سارے خواب مٹی میں ملتے ہوئے محسوس کیے۔ بشیر حمدانی نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، وہیں اسفر حمدانی اور اشب نے باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تینوں مولوی صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے تو آسیہ نے ان کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو نیچے بلایا گیا۔ اس کی کزنز اس کو نیچے لے آئیں، جہاں صوفے پر بیٹھے شاذم نے کھڑے ہوتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آسیہ بیگم نے اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ شاذم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اس کو بٹھاتا ہوا خود بھی اس کے بالکل ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ شاذم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔
اس کا گھونگھٹ دیکھتے وہ بدمزہ سا ہوا۔ کیا ہوا، خاموش رہنے کی گولی کھا کر آئی ہو کیا؟ ارد گرد نگاہ دوڑاتے سب کو آپس میں مگن پاتے وہ سرگوشی میں بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ کو پچھتانے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی ہانیہ ہمدانی نہیں۔ وہ دانت پیس کر غر آئی۔ وہیں شاذم کی مسکراہٹ گویا حلق میں اٹکی تھی۔ ذرا وضاحت کرنا پسند کرو گی کہ میں نے کیا اچھا نہیں کیا؟ شاذم نے اس کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کیا، کیا چاہتا اگر بھاگ جاتے تو؟ ہانیہ نے افسردگی سے کہا، تم؟ شاذم کا دل کیا اس کو اٹھا کر کمرے میں لے جاتے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ ابھی وہ مزید جواب دیتی جب ان کے پاس مہمان آنا شروع ہوئے تو دونوں ہی خاموشی سے بیٹھ کے، ماما آپ میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ وہ پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی ان کا ہاتھ پکڑتی مظلومیت سے بولی، کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ وہاں کی تمام رسومات سے فارغ ہوتے رخصتی کا شور اٹھا تھا اور وہیں ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لوگ اس سے بنا پوچھے اس کی رخصتی بھی رکھ چکے تھے، پر تب وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس کی تائی جان اسے چند کزنز کے ساتھ شاذم کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب آسیہ بیگم اس کو سمجھانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں، ان کو دیکھتے ہی وہ خود پر مظلومیت طاری کر گئی کہ کیا اس کی ماما جان مان جائیں گی اور رخصتی کینسل ہو جائے۔ ان کے آتے ہی اس نے کہا تھا اسے رخصتی نہیں کروانی، تو آگے سے آسیہ بیگم نے اس کے دلہن ہونے کا لحاظ کرتی اسے پیار سے سمجھایا، لیکن اس کی وہی ایک رٹ تھی جس سے وہ ضد چاہ چکی تھی۔ میں آل فال نہیں بول رہی، الٹا آپ نے اور بابا نے مجھ سے پوچھے بنا میری رخصتی رکھ دی۔ اس نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا، ہانیہ جب نکاح ہو گیا تو آج نہیں تو کل رخصتی بھی تو ہونی ہے۔ اب مزید میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی بولتے ہوئے نہ سنو، اور شاذم اب تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا، خیال کرنا تم پر فرض ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس کا ہر حکم مانو گی۔ میں جا رہی ہوں، شاذم آنے والا ہوگا، میری باتیں اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ آسیہ بیگم سختی سے بولتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ شوہر حکم مانوں گی میں ان کا، جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا؟ نو نیور۔ وہ دروازہ بند کرتی اپنا لہنگا چٹکیوں میں پکڑتی بیڈ سے نیچے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتے اس کی نظریں خود پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ آئیں تو صحیح، میں بالکل بھی ان کو سجی سنوری نہیں ملوں گی۔ وہ ضدی انداز میں آئینے میں دیکھتی خود سے مخاطب ہوتی اپنے دوپٹے کی پنز اتارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا دوپٹہ آخری پن سے آزاد ہوتے پیچھے چیئر پر گرا تھا۔ اس نے بھاری بھاری اپنے دونوں ایئر رنگز نکالے۔ اب وہ ہار نکالنے کے لیے اس کی ڈوری سے الجھ رہی تھی جب اچانک اسے گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے شاذم کی سرخ آنکھوں پر اس کی نظر پڑی تو اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ شاذم نے اس کے ہار کی ڈوری کھولی تو وہ نیچے ڈھلک گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لب وہاں محسوس کرتی وہ لرزتی ہوئی بولی۔ شاذم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کو دیکھتے اس کو اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جب دوپٹے کو پن سے آزاد کر رہی تھی، شاذم تب سے ہی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کو دیکھنے میں مگن تھا، لیکن وہ خود کے ساتھ اتنی مصروف تھی کہ اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ شاذم نے اس کا چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آپ پیچھے ہوں، مجھے چینج کرنا ہے، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ضرورت نہیں ہے، میں حاضر ہوں، وہ گھمبیر آواز میں کہتا اسے ایک ہی جھٹکے میں گود میں اٹھاتا بیڈ پر پٹکتے خود اس کے اوپر آتا اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ ہانیہ خود کے ساتھ ہوئی اس اچانک افتاد کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنے سارے خواب اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پل میں ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ شاذم جو اس کے سراپا میں کھویا ہوا اس کے آنسو محسوس کرتا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ وہ پیچھے ہوتی اپنی ٹانگیں سمیٹ کر ساتھ لگاتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ آنسو ابھی تک آنکھوں سے جاری تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ شاذم نے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں کر رہا ہوں؟ بیوی ہو تو میری، آج کی رات یہ سب نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟
شاہزیم نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ابھی ٹائم چاہیے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، کیوں، کس وجہ سے؟ وہ جو اپنے عمر ڈاتے جذبات پر بمشکل قابو پائے اس کا مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹائم چاہیے پر ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی کہ ہانیہ ڈرتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ بولو بھی، کیوں چاہیے ٹائم؟ شاہزیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ مجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، مجھے بوتیک کھولنا ہے۔ میری دوست نے کہا تھا شادی کے بعد شوہر یہ سب کچھ بالکل نہیں کرنے دیتے، انہیں بس اپنی ضرورت سے طلب ہوتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ساری بات اس کے گوشے گزار کر گئی۔ شاہزیم حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ کون ہے یہ تمہاری دوست؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ ویسے بھی اس نے جو کہا صحیح ہی تو کہا ہے، آپ وہی سب تو کر رہے ہیں۔ وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی، کچھ نہیں کر رہا تھا میں، اتنا سب کچھ عام ہے، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ۔ شاہزیم غصے سے اس کی طرف دیکھتے خرایا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ہانیہ نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ڈرا رہا، جاؤ چینج کر کے آؤ، اور میری ایک بات دماغ میں بٹھا لو، یہ چھوٹی موٹی گستاخیوں سے تم مجھے روک نہیں سکتے، اور اس رشتے کو مکمل کرنے کے لیے میں تمہاری اجازت کے بنا آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، جب اس کے حصار سے نکلتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاہزیم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کو انسیکیورٹی میں چھوڑ کر وہ اس رشتے کو مکمل کرے۔ اس کو پہلے ہی تھوڑا بہت اندازہ تھا۔ جب وہ اس کو بھاگنے کے پلان بتانے آئی تھی تبھی وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے آج پوچھ بھی لیا۔ اس کے جو بھی خواب تھے شاہزیم ان کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو لے کر جو بھی ہانیہ کی غلط فہمیاں تھی وہ انہیں دور کرنے کے بعد ہی اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشرف جانے دیں پلیز، آج ولیمہ ہے اور دیکھیں 8 بجنے والے ہیں۔ اپنی گردن میں منہ چھپائے اشرف کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے داریہ نے اس کو وقت کا احساس دلایا۔ خاموشی سے لیٹی رہو بیگم، تم دیکھ نہیں رہی مجھے کتنے سکون کی نیند آ رہی ہے، تم نے جگا دیا۔ کہیں یہ نہ ہو میرا رات والا موڈ آن ہو جائے اور ولیمہ یہی رہ جائے۔ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے اشرف نے نیند سے جاگنے پر بھاری ہوتی آواز کے ساتھ کہا۔ وہیں اس کی بات سنتے داریہ پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ ساری رات وہ اس کو جھیلتی رہی اور اب پھر وہ اسی موڈ میں آنے کی بات کر رہا تھا۔ اشرف، میں ماموں جان کو آپ کی شکایت کروں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کس کو؟ اس کی گردن سے چہرہ اٹھاتے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے اشرف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ہلکی ہلکی سی نمی چمک رہی تھی۔ ماموں جان کو، اس نے نہ روٹھے لہجے میں کہا۔ دونوں کی آواز مدھم تھی کیونکہ قریب ہی بیڈ کے دوسرے کونے پر تکیوں کے بیچ میں دھارم سو رہا تھا۔ وہ فجر کے وقت اٹھتے اپنی ضرورت پوری کرتے سو چکا تھا۔ اچھا، اور کیا شکایت لگاؤ گے؟ اشرف دلچسپی سے اس کا نہ روٹھا روپ دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی کہ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے اور مجھ پر اپنا روپ جماتے ہیں۔ وہ آنکھیں نیچے کیے نم لہجے میں بولی۔ کب اپنا روپ جمایا میں نے؟ اشرف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کبھی بلا وجہ اس کو اپنے روپ میں نہیں رکھا تھا۔ یہی ابھی کیا کر رہے تھے؟ داریہ نے منہ بسور کر کہا تو وہ اس کو گھورنے لگا۔ جھوٹی شکایت لگاؤ گی میری؟ اس نے داریہ کی گال پر اپنی بیٹ رگڑتی ہوئی کہا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اشرف نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا اس کے لبوں کو قفل لگایا۔ اب لگاؤ، اس کے بعد میں تمہیں بھرپور موقع دوں گا شکایت کرنے کا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا جو پھولی سانسوں کے ساتھ اس کو گھو رہی تھی۔ داریہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کر چکی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے وار سہن کر رہا تھا۔ بس کرو میری نازک بیوی، تمہارے ہاتھ درد کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے وہ ہنس کر بولا کہ داریہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی جس کو وہ تیزی سے چھپا گئی، جبکہ اشرف سے اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں پائی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا، اسی لیے ہی وہ اس کی سانسیں تنگ کرتا اسے اپنے انداز میں بتا چکا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا ہے۔ اس کے پیچھے ہونے پر ابھی وہ مزید کچھ بولتی جب دھارم نیند سے اٹھتا ہلکا ہلکا رونے لگا۔ اشرف تیزی سے اس کے گال پر بوسہ دیتا پلک جھپکتے واش روم میں غائب ہوا۔ بیگم کو تنگ کرنے کے چکر میں وہ واقعی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ بند آنکھوں پر ہی بازو رکھ گیا۔
جب اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے بازو ہٹایا، تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے سینے میں مکمل چھپ کر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ شاذم کی آنکھوں میں حیرت دھر آئی۔ رات وہ اس کے ساتھ ایک بیڈ پر بھی نہیں سو رہی تھی۔ جب اس نے زبردستی غصہ کرتے اسے بیڈ پر سونے پر آمادہ کیا تو وہ بیڈ کے کونے پر لیٹی اور اب کیسے وہ مزے سے اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹا گیا۔ جب اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے وہ بے ساختہ جھکتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ کسمساتی ہوئی بنا لیے ویسے ہی سوئی رہی۔ ہانی اٹھ جاؤ، شاذم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ماما مجھے سونا ہے ابھی۔ وہ ویسے ہی نیند میں بڑبڑاتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ واٹ؟ ہانیہ، شاذم ہمدانی، اٹھو ابھی اسی وقت۔ شاذم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے تھوڑا غصے سے کہا۔ اسے غصہ آتا بھی کیسے نہ، اس نے اتنی محبت سے جگایا تھا اور اس میڈم کو لگا کہ اس کی ماں ہے۔ آپ میں یہاں؟ آپ نے کیا کیا ہے رات کو میرے ساتھ؟ اس کے سینے سے اٹھ کر بیڈ کے ساتھ لگتی گھبرائی ہوئی سی بولی۔ ہاں کیا ہے میں نے بہت کچھ۔ رات ہمارے درمیان سب کچھ ہو گیا اور تم بے ہوشی کی نیند سوئی رہی۔ شاذم اس کو دیکھتے طنزیہ انداز میں کہتے بولا، جبکہ وہ اس کو سیریس لیتی رونا شروع کر چکی تھی۔ ابھی بھی آ جائے گا اور میرے خواب بیچ میں ہی رہ جائیں گے، جیسے داریہ بھابھی نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی۔ وہ دارم کو سنبھالتی ہے، میں بھی بیوی کو سنبھالوں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اپنی بات مکمل کر گئی۔ شاذم سن سا اسے دیکھنے لگا۔ اس طرح کا خناس اس کی دوست نے ہی اس کے دماغ میں بھرا تھا۔ کیا بولے جا رہی ہو ہانیہ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاذم نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خاموش کروانا چاہا۔ وہ اس وقت اپنی ہی سوچوں میں گم رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کے انداز پر غور ہی نہیں کر پائی۔ اس کی میری جان کہنے پر اب میں کیا کروں گی؟ رات تو آپ نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے اور میری نیند کا فائدہ اٹھا کر آپ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں؟ وہ روتی ہوئی مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس وقت شاذم کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی باتوں پر ہنسے یا اس کی کم عقلی پر افسوس کرے۔ خاموش، چپ، ایک دم۔ کچھ نہیں کیا میں نے، اس کا چہرہ سامنے کرتے وہ ایک دم سے غرایا تو ہانیہ سہمی، مذاق کر رہا تھا میں۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا تو پھر؟ اور دوسری بات، اگر کچھ کیا ہوتا تو تمہیں اچھے سے سمجھ آ جاتا، اور تم یہ کس نے کہہ دیا کہ بیبی آنے کے بعد تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے ہر خواب ہر صورت میں پورے کروں گا، سمجھی تم؟ شاذم نے اس کو بازو سے پکڑتے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہوتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخری بات پر منہ بناتی ہوئی بولی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ داریہ بھابھی بھی تو شادی کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ چکی تھی اور دارم کے بعد تو انہوں نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ سوں سوں کرتی منہ بسور کر بولی تو شاذم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ میری جان، پڑھائی چھوڑنا، آگے نہ پڑھنا، وہ سب داریہ بھابھی کا اپنا فیصلہ تھا۔ بھائی تو ابھی بھی انہیں فورس کرتے ہیں کہ وہ آگے کنٹینیو کریں اپنی پڑھائی، لیکن وہ خود ہی نہیں پڑھنا چاہتی تو اس میں بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ اور رہی تمہاری بات، اور میرا وعدہ ہے تم سے، کوئی بھی تمہیں تمہارے خواب پورے کرنے سے نہیں روکے گا۔ شاذم نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہی دیکھا، محبت سے کہا۔ وہیں ہانیہ کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی، جس کو محسوس کرتے شاذم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اتنے میں ہی باہر سے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ باہر سے ملازمہ انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، جس پر وہ دونوں اٹھے۔ ایک ساتھ جانے کا کہتے خود تھوڑی ہی دیر میں نیچے پہنچ چکے تھے، جہاں سب لوگ ان کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ وہاں بیٹھی سارا بیگم کا ہانیہ کو دیکھتے منہ بن گیا، پر وہ شاذم کی وجہ سے خاموش رہی۔ ولیمے کی تقریب بے حد خوش اسلوبی سے گزری تھی۔ ہانیہ جو کل سے افسردہ تھی، آج شاذم کے دیے ہوئے اعتماد کی وجہ سے کافی خوش تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر آسیہ بیگم بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف بے حد خوش تھے۔ داریہ اور اشرف بھی وہیں تھے۔ دارم شاذم کی گود میں تھا۔ ان چاروں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اسفر ہمدانی، شبیر ہمدانی اور آسیہ بیگم جہاں خوش تھیں، وہیں سارا بیگم بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ ان کی دونوں بہویں ہی ان کی پسند کی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائی تھی کیونکہ اشرف نے اپنی محبت سے شادی کی، وہیں شاذم کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ولیمے کی تقریب مکمل ہوئی تو وہ لوگ گھر پہنچے۔ وہ دونوں کمرے میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ ہانیہ تو بنا چینج کیے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔
ہانی چینج کر اٹھ کر۔ شاذم نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرتے ہوئے کہا، نہیں نا، بہت تھک گئی ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولتی ویسے ہی لیٹ چکی تھی۔ شاذم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک اگر تم نے چینج نہیں کیا تو میں آ کر خود کرواؤں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی بات پر ہانیہ کے کان کھڑے ہوئے تھے، وہ چاروں ناچار اٹھ کر اپنی جویلری نکالتی اس کے آنے سے پہلے چینج کر کے بلینکٹ سر تک اوڑھ گئی۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے بلینکٹ اس کے سر سے اتارا اور اپنی سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ گزرنے کو تھا۔ دونوں کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی۔ ہانیہ جو پہلے شاذم سے دوستی کرنے کو تیار نہیں تھی، اب اس کا آدھا گھنٹہ بھی شاذم کے بنا بمشکل گزر تھا۔ شاذم کی چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی جاری تھی جن کو محسوس کرتے ہانیہ کو عجیب سی بے چینی ہوتی۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی یونیورسٹی جانا بھی شروع کر دیا تھا، جس کو لے کر سارا بیگم کی ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے احتجاج کیا تھا جس کو شاذم نے اپنے طریقے سے سنبھال لیا۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن دل ہی دل میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اب انہوں نے اس معاملے کو اپنے طریقے سے دیکھنا تھا۔ اگلی صبح سارا بیگم جو رات بھر ہانیہ کی خوشی اور شاذم کی اس کے لیے دیوانگی دیکھ کر جلتی رہی، اب ایک نیا پتا کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی میں ایک اعلان کیا جس کو سنتے کسی نے بھی اتنا ری ایکشن نہیں دیا۔ میری بہن کی بیٹی شفا لندن سے واپس آ رہی ہے۔ وہ بیچاری وہاں بہت اکیلی ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ وہ کچھ دن ہمارے پاس رہے، آخر اس کا بھی تو یہ خالہ کا گھر ہے۔ سارا بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اصفر ہمدانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصفر صاحب نے ہمیشہ کی طرح حامی بھر لی، لیکن شاذم نے ایک پل کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کانٹا چلا رہی تھی۔ شاذم جانتا تھا اس کی ماں کا رخ کس طرف ہے، مگر وہ ہانیہ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سارا بیگم نے شادی سے پہلے اسے ایک بار کہا تھا کہ وہ شفا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن گھر میں شفا کی آمد کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ سارا بیگم نے پورے گھر کو جیسے سر پر اٹھا لیا۔ وہ ہانیہ کو جتاتی رہی کہ اب گھر میں کوئی ایسی لڑکی آئے گی جو سلیقہ مند بھی ہے اور خوبصورت بھی، اور جس کا مقابلہ کرنا ہانیہ جیسی بچی کے بس کی بات نہیں۔ ہانیہ ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑکنے لگا، کیونکہ سارا بیگم نے باتوں ہی باتوں میں اسے یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ چاہتی تھی ان کی شاذم کی دلہن شفا بنے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب شفا نے ہمدانی ولا میں قدم رکھا۔ وہ مغربی لباس میں ملبوس حد درجہ ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی سارا بیگم کے گلے لگ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور پھر سب سے ملنے کے بعد اس کی نظریں شاذم کو ڈھونڈنے لگی، لیکن سارا بیگم نے اسے بتایا کہ وہ آفس گیا ہے۔ شام میں وہ اشرف کے ساتھ تھکا ہارا سا آفس سے واپس آیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کو آتے دیکھ ہی ہانیہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب شفا نے بنا کسی جھجک کے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، ہائے شاذم، تم تو بالکل بدل گئے ہو، کتنے ہینڈسم ہو گئے ہو، وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں بولی۔ شاذم نامحسوس انداز میں اسے تھوڑا فاصلے پر ہوتا مسکرا دیا، لیکن کچن سے ٹرے میں پانی کا گلاس لے کر باہر آتی ہانیہ کو یہ منظر اپنی آنکھوں میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ ہانیہ نے آگے بڑھتے شاذم کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، جس کو اٹھاتے شاذم نے محبت سے اس کو دیکھا۔ وہ کب سے اسے ہی تو ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے بنا نہیں رہتی تو شاذم کو بھی اس کی اچھی بھلی عادت ہو چکی تھی۔ وہ سبھی لاؤنج میں بیٹھتے ڈنر سے پہلے باتوں میں مصروف تھے۔ شفا کی نظریں شاذم پر تھی۔ وہ بار بار اسے اپنے لندن کے قصے سناتی اور باتوں ہی باتوں میں ہانیہ کو نظر انداز کر دیتی۔ شاذم کو بھی مجبوراً اسے کمپنی دینی پڑ رہی تھی۔ سارا بیگم یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں نہال ہو رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ہانیہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ رات کے کھانے پر شفا نے جان بوجھ کر شاذم کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی اور لندن کے ماحول کے انداز سے بولڈ بنتے اسے اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانے کی کوشش کی، جس پر شاذم نے بڑی نفاست سے معذرت کر لی، لیکن ہانیہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کو شاذم نے بھی اچھے سے نوٹ کیا۔
جب شاذم کمرے میں پہنچا تو ہانیہ بیڈ پر تکیہ سینے سے لگائے اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہانی جان؟ کھانا کیوں دھورا چھوڑ کر آ گئی ہو؟ شاذم نے اس کے مقابل بیٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کے بازوؤں سے تکیہ کھینچ کر نکالا۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا، وہ میڈم شفا پر جس طرح مر مٹ رہی اور میرا تکیہ واپس کریں۔ وہ اپنی گھلن اندر نہیں رکھ پائے۔ شاذم اس کی جلن دیکھ کر محسوس ہوا۔ ارے وہ تو بس بچپن کی دوست ہے میری، اس لیے اسے کمپنی دی۔ تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ اور تکیہ تو واپس نہیں ملنے والا، یہ میری جگہ لے رہا ہے۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ دوست نہیں وہ آپ کی، ایسا لگ رہا تھا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ہی نکلے گی، اور آپ بھی مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، ہانیہ نے بڑھ بڑھ جلتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران بھی شفا کی نظریں شاذم کی طرف ہی تھی۔ اس کی بات سنتے شاذم کا کہا پھوٹا، پاگل لڑکی، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں آ سکتا، وہ صرف ہماری مہمان ہے اور اسے مہمان کی طرح ڈیل کر رہا ہوں میں، اسے چھوڑو۔ تم مجھے بتاؤ آج یونیورسٹی میں کیا کیا تم نے؟ شاذم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن شاذم سے اپنی باتیں کرتی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے سینے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ شفا کو سارا بیگم کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اس لیے وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اگلے دن شاذم چھٹی پر تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، تو شفا ایک چھوٹے سے لباس میں وہاں پہنچی اور جان بوجھ کر شاذم کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ فائل دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا سر شاذم کے کندھے کے قریب کر لیا۔ عین اسی وقت ہانیہ وہاں اپنا اور شاذم کا بریک فاسٹ لے کر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے بچی۔ اس نے دیکھا شفا کی انگلیاں شاذم کے بازو کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ شاذم نے جیسے شفا کی حرکت نوٹ کی، اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ Stay in your limits۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا غصے سے غرایا تھا۔ تبھی اس کی نظر ہانیہ پر پڑی۔ شفا نے بھی بڑی معصومیت سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ارے ہانیہ تم آ گئی، دیکھو نا شاذم مجھے یہ بزنس ڈیل سمجھا رہا تھا۔ شفا اپنی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کرتی مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ ہانیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بہت اچھے سے دیکھ رہی ہوں کون بزنس ڈیل سمجھا رہا ہے اور کون پاگل بنا رہا ہے۔ شفا بھی اگر آپ ہم ہسبینڈ وائف کو پرائیویسی دے دیں تو ہم اپنا ناشتہ کر لیں۔ وہ ٹرے ٹیبل پر پٹکتی چبا کر بولتی اسے صاف الفاظ میں وہاں سے جانے کا کہہ چکی تھی۔ شفا شرمندہ سے وہاں سے واک آؤٹ کر چکے تھے جب ہانیہ نے غصے سے شاذم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ شاذم مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ آپ ہی کریں، اپنی چہیتی کے ساتھ، وہ چٹخ کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شاذم ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ٹیبل پر رکھتے، اس کو صوفے پر منہ پھلائے بیٹھے دیکھ ہنسا تھا۔ ہاں ہنس لیں، میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں۔ ہانیہ بڑبڑائی۔ ارے میری جان غصہ چھوڑو، ویسے بھی تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو جو تمہیں شفا کو میرے ساتھ دیکھ کر جلن ہوگی؟ آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں، شاذم نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے رخ موڑا۔ وہ شاذم کی بات کو سوچ رہی تھی، کیا واقعی ہی اسے محبت ہو گئی تھی؟ کیونکہ جلن تو اسے بے حد ہوئی تھی۔ سارا بیگم نے جب دیکھا کہ ہانیہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے تو انہوں نے شفا کو شہ دی کہ وہ شاذم کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنائے۔ شام کو شفا نے سب کے سامنے ضد کی کہ اسے شہر گھومنا ہے اور شاذم ہی اسے لے کر جائے گا۔ سارا بیگم نے بھی زور دیا کہ ہاں شاذم اسے لے جاؤ، ہانیہ تو تم لوگوں کے ساتھ جا نہیں پائے گی، اسے میرے کچھ کام کرنے ہیں۔ جبکہ اس بات پر ہانیہ کا دل چاہا وہ چلا کر کہے کہ وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے ماں، ہانیہ آپ کا کام کر کے فری ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں شفا کو ساتھ لے جائیں گے۔ ابھی ویسے بھی مجھے آفس کا کچھ کام ہے تو میں رات کو ہی لے کر جا سکتا ہوں، تب تک ہانیہ بھی فری ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا جا چکا تھا جبکہ شفا کا منہ بن گیا اور سارا بیگم کی ساری پلاننگ دھرے کی دھری رہ گئی۔ وہ تینوں ڈنر باہر کرنے والے تھے۔ ہانیہ اور شاذم تیار ہو کر نیچے آئے تو شفا پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ہانیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور خود بیٹھ گئی اور شفا کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شفا غصے سے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ پورا راستہ شاذم کے کان کھاتی رہی اور ہانیہ
آئینے میں اسے گھورتی رہی۔ وہ لوگ ڈنر سے پہلے شاپنگ کرنے کے لیے جب مال میں پہنچے تو شفا نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں مروڑا اور شاذم کے اوپر گرنے لگی۔ شاذم نے اسے سہارا دیا تو شفا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، شفا کا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سہارا دیا اور شاذم کو پیچھے کر دیا۔ شاذم اس سارے وقت میں سنجیدہ ہی رہا۔ شفا آپی، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چلو واپس چلتے ہیں، یہاں ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ شفا نے سسکیاں بھرتے شاذم کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے ڈانٹے گا، لیکن شاذم تو اپنی بیوی کی اس بہادری پر فدا ہو رہا تھا۔ اس نے الٹا ہانیہ کی تائید کی۔ ہاں ہانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ تو پہلے اسے جان چھڑوانے پر تلا ہوا تھا۔ واپسی پر گھر میں ماحول بہت کشیدہ تھا۔ سارا بیگم نے ہانیہ کو تنہائی میں بلا کر خوب سنائی کہ تم نے میری بھانجی کی توہین کی ہے، لیکن ہانیہ اب وہ پرانی ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ تائی جان، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن اگر کوئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس سے سب سمجھ آ رہا تھا، وہ مزید خاموش نہیں رہ پا رہی تھی۔ سارا بیگم اس کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ شفا نے اب ایک آخری حربہ آزمانے کا سوچا۔ اس نے رات کے وقت جب شاذم اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اسے روک لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، شاذم تم جانتے ہو میں لندن سے صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے۔ ہانیہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو تمہیں نہیں سمجھتی۔ وہ بھی بول رہی تھی جب شاذم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، شفا شاید تم بول رہی ہو، وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے وہ پوری کائنات ہے۔ تمہاری یہ باتیں نہ صرف غلط ہیں بلکہ گھٹیا بھی ہیں۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ اب تک تمہیں اس گھر سے باہر نکال چکا ہوتا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہانیہ جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک دھر آئی۔ وہ تیزی سے سامنے آئی۔ سن لیا آپ نے؟ اب بہتر ہے کہ آپ یہاں سکون سے رہیں، ہمیں بنا ڈسٹرب کیے، کیونکہ میرے شوہر کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ شاذم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ شفا اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آج شاذم کی سالگرہ تھی، جس کو لے کر ہانیہ بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ اس کو آج آفس میں دیر ہونے والی تھی، اس لیے ہانیہ کو کافی وقت مل چکا تھا۔ اس نے رات ڈنر کے بعد داریہ کے ساتھ مل کر شاذم کے لیے اچھا سا سرپرائز تیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ میری گڑیا کیا لگ رہی ہو، شاذم تو تمہیں دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائے گا۔ داریہ نے اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت بلیک ساڑی پہنے مکمل سجی دھجی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ داریہ کی بات سنتی شرما کر اپنی پلکیں جھکا گئی۔ لو، لگتا ہے شاذم اور اشفاق ہے، میں چلتی ہوں اب۔ گاڑی کا ہارن سنائی دینے پر داریہ ہنس کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہانیہ کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ وہ شاذم سے محبت کرتی تھی اور آج اس سے اظہار کرنے والی تھی۔ شفا سے اس کی جلن اس پر واضح کر چکی تھی کہ وہ شاذم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کے اور داریہ کے درمیان کوئی راز نہیں تھا۔ اس نے داریہ کو سب کچھ بتایا تو داریہ نے اسے سمجھایا اس کے خواب شاذم پورے کروائے گا۔ اس کو چاہیے وہ شاذم کو اس کے حق سے محروم نہ رکھے۔ اب جب وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اسے اظہار کر کے شاذم کو اس کے صبر کا پھل دینا چاہیے۔ وہ کافی دیر اس کا برین واش کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہانیہ آج اس کی سالگرہ والے دن اس کو یہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال رہی تھی جب شاذم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر چاکلیٹ کیک پڑا تھا، جس پر ہیپی برتھ ڈے لو لکھا تھا۔ شاذم کی نگاہیں جب آئینے کی طرف اٹھی تو اس کو وہاں کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ لاک کرتا اپنا لیپ ٹاپ، بیگ اور کوٹ صوفے پر پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ جس طرح اس کے قدم اٹھ رہے تھے ویسے ہی ہانیہ کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اس وقت بے حد ریویلنگ بلیک ساڑی پہنے ہوئے تھی، جس کو دیکھتے شاذم کا بہکنا لازم تھا۔ اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے سر سے پیر تک اس پر پورے حق سے آنکھیں گاڑتا ہوا اس کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے ہانی؟ وہ جھکتا ہوا اس کے کان میں بولا، ہیپی برتھ ڈے شاذم۔ وہ رقص کرتی پلکوں کے ساتھ بولی جب شاذم نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا۔
ہانیہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ شاذم کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ پلکیں جھکا گئی کہ کٹ کرے۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی وہ تیزی سے بولی، ہاں کیوں نہیں، لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے گفٹ، اگر میری مرضی کا نہ ملا تو جان سے جاؤں گا۔ وہ گھمبیر آواز میں بولتا ہانیہ کی جان نکل گیا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کو اپنے ساتھ لگائے ٹیبل کی طرف آیا۔ کیک کاٹتے شاذم نے اس کو کھلایا تھا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ سے بائٹ لیتے کیک اس کی طرف بڑھایا۔ شاذم نے ایک بائٹ لی۔ وہ کیک کھاتے مسلسل ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہانیہ کا اس کے قریب بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ باقی کا کیک میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا۔ وہ اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ I love you ہانیہ، شاذم ہمدانی۔ اس کو بیڈ پر ڈالتے وہ اس کے کان کے لوب پر لب رکھتا ہوا بولا، I love you too۔ ہانیہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد باندھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، گویا اس سے اس کی منمانی کی اجازت دے دی ہو۔ شاذم سرشار سا جھکتا اس کی پیشانی پر لب رکھتا آہستہ سے اسے خود میں گم کر گیا۔ اگلے دن وہ اس کے سامنے نہیں آئی، وہیں شفا وہاں سے جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ سارا بیگم نے ہانیہ پر الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن شاذم نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ اپنی بیوی اور ماں کے بیچ کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتا۔ وہیں سارا بیگم کو بھی ضبط کے گھونٹ پینے پڑے، کیونکہ شاذم کہہ چکا تھا اگر یہی سب ہوتا رہا تو وہ ہانیہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، اور سارا بیگم اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو چکی تھی۔ چند سال بعد آج اس کی بوتیک کی اوپننگ تھی، جس کو لے کر وہ بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ وہ مکمل تیار ہوتے آئینے کے سامنے کھڑی بیڈ پر نظریں دوڑا گئی، جہاں دونوں باپ بیٹا الٹے لیٹے خوابی خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، شاذم اٹھ جائے نا، اگر آپ نے آج مجھے لیٹ کروایا تو آج آپ شاف کو اپنے ساتھ آفس لے کر جائیں گے، اسے گھر نہیں چھوڑنا، یہ موم اور تائی جان کو تنگ کرتا ہے۔ ہانیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ شاذم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک دن شارف کو اپنے ساتھ آفس لے کر گیا تھا، اس کے بعد اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے کہ دوبارہ کبھی وہ اسے آفس نہیں لے کر جائے گے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی حالت دیکھتے سب ہنس ہنس کر بے حال ہوئے تھے۔ سارا بیگم جن کو اپنی بہویں پسند نہیں تھیں وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اپنے دونوں پوتوں اور اشرف داریہ کی بیٹی میں تو ان کی گویا جان بستی تھی۔ اٹھ گیا ہوں، یہ دھمکی مجھے دوبارہ مت دینا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب جاتا، اس کے ہونٹ زخمی کرتے جتانے والے انداز میں بولتا، واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی لپسٹک ٹھیک کرنے لگی۔ وہ لوگ ریبن کاٹتے جیسے اندر داخل ہوئے۔ بوتیک کو دیکھتے سب کا دل بے حد خوش ہوا۔ ہانیہ نے محبت سے شاذم کو دیکھا جس نے اپنے وعدے کے مطابق اس کا خواب سچ میں پورا کیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ وہ نم نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب شاذم نے سری کے اشارے سے اسے پوچھا کیا ہوا ہے، وہ ہنستے ہوئے اپنی بوتیک میں سجی اپنے ہی ڈیزائن کیے ہوئے مختلف ڈریسز کو دیکھنے لگی۔ شاذم اس کے قریب آ ٹھہرا تو اس نے شاذم کے کندھے پر سر ٹکاتے جیسے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شاذم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔